بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ٹرانسفارمر کے بارے میں۔ پہلے کی طرح جیسے میرا اسٹائل ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، اس کی سمری بیان کروں گا۔ اس کے بعد سلائڈیں آپ کے سامنے سے گزاروں گا، جو سلائڈ آپ کے کام کی ہوگی اس پہ روک کر اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ اس کو بھی پہلے کی طرح پذیرائی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسفارمر جو ہے، اس کے بارے میں عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹک اے سی ڈیوائس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موویبل کوئی پارٹ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو اسٹیٹک جو ہے ڈیوائس کہتے ہیں۔ اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ایسا انسٹرومنٹ ہے یا ڈیوائس ہے جو ہائی وولٹیج جو ہے اے سی کرنٹ یا وولٹیج جو ہے اس کو لو وولٹیج اے سی یا کرنٹ میں یا کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں یہ فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ کو مستقل یا کانسٹنٹ رکھتا ہے، یعنی سیم رکھتا ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم پاور کنورٹر بھی کہتے ہیں۔ پاور کنورٹر یا پاور ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کرتا کس کے ذریعے ہے؟ یہ انڈکٹیو کپلڈ کائل جو ہے یا کنڈکٹر ان کے ذریعے۔ اور جو ورکنگ پرنسپل یہ استعمال کرتا ہے وہ ہے فیرڈیز لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن، یا ہم اس کو میوچل انڈکشن بھی کہتے ہیں۔ جہاں تک اس کی آپریشن جو ہے اس کا کنسٹرکشن آپریشن کا تعلق ہے، اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پرائمری کائل ہے جہاں سے ہم سپلائی دیتے ہیں، سیکنڈری کائل ہے جہاں سے ہم آؤٹ پٹ لیتے ہیں، اور درمیان میں کور ہوتی ہے جس کے ذریعے پرائمری اور سیکنڈری جو ہے اس کا آپس میں کپل کرتے ہیں۔ ورکنگ پرنسپلس کا ایسے ہے کہ جب ہم میگنیٹک فلکس جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں، یعنی کرنٹ کو چینج کرتے ہیں، کرنٹ یا وولٹیج کو پرائمری میں، اور اس سے وہ میگنیٹک فلکس چینج ہو جاتا ہے، اور وہ چونکہ پرائمری کپلڈ ہے سیکنڈری سے، تو وہاں جو چینج آف میگنیٹک فلکس ہے، یعنی ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فلکس جو ہے اس کی وجہ سے سیکنڈری جو ہے اس میں بھی فلکس چینج ہوتا ہے۔ اس فلکس چینج ہونے کی وجہ سے اس میں انڈیوس ڈی ایم ایف وولٹیج یا کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم آؤٹ پٹ پہ لے لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہم ہائی وولٹیج یا لو وولٹیج کو، وہ جو وولٹیج ہائی یا لو جو ہے مطلوبہ مقدار کے مطابق اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ حاصل ہم کرتے ہیں، یہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے نمبر آف ٹرن پرائمری پہ کتنی ہیں اور نمبر آف ٹرن سیکنڈری پہ کتنی ہیں، جن کو ہم ٹرانسفارمر ریشو یا ٹرانسفارمر ٹرن ریشو بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ٹرانسفارمر اسٹیپ اپ ہے یا اسٹیپ ڈاؤن ہے، یا وہ ریگولیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ میگنیٹک کور جو ہے اس کو ہم ورٹیکلی بھی اس میں جو وائنڈنگ کرتے ہیں اور ہارزونٹل بھی کرتے ہیں۔ جو ہم ورٹیکل کرتے ہیں ان کو لیمپ کہتے ہیں، جو ہارزونٹل کرتے ہیں اس کو یوک کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ یہ کور جو ہے اس کو لیمینیٹ کیا جاتا ہے، وہ ایڈی کرنٹ جو ہیں ان کو مینیمائز کرنے کے لیے۔ اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وائنڈنگ جتنی کلوز ہم رکھ سکیں اتنی ان کو کلوز رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی وہ کلوز ہوں گی اتنا لیکیج کرنٹ جو ہے وہ مینیمائز ہو جائے گا، اور جتنا لیکیج کرنٹ جو ہے مینیمائز ہوگا اتنی میکسیمم جو ہے میوچل انڈکشن ہوگی، اور جتنی میکسیمم میوچل انڈکشن ہوگی اتنی ٹرانسفارمر کی پرفارمنس یا ایفیشنسی جو ہے وہ امپروو ہوگی یا انہانس ہوگی۔ تو عام طور پہ ٹرانسفارمر ایکویشن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹرانسفارمر ٹرن ریشو کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں TR=NP/NS VP/VS/IS/IP، یہاں P اور S سے مراد پرائمری اور سیکنڈری ہے۔ عام طور پہ آئیڈل انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں ان کی ان پٹ پاور جو آؤٹ پٹ پاور کے برابر ہوتی ہے، لیکن ٹرانسفارمر میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی پاور کا جو ایکویشن ہے وہ ہے PowerN=پاور آؤٹ پلس پاور لاسز، یعنی اس کی ایفیشنسی 100% نہیں ہوتی، یعنی آؤٹ پٹ پاور جو ہے ان پٹ پاور پہ جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ 100% نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے لاسز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اس لیے آگے میں بات کروں گا آئیڈل ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے، اور ہمارا پریکٹیکل ٹرانسفارمر جو ہے وہ آئیڈل کیوں نہیں ہے، اور کس قسم کے لاسز ہیں، ان کو کیسے ہم کنٹرول یا مینیمائز کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس سیکنڈری جو ہیں، پرائمری ٹرن جو ہیں وہ پرائمری سے سیکنڈری ٹرن جو ہے پرائمری سے زیادہ ہوتی ہیں،
تو ہمیں آؤٹ پٹ زیادہ مل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ اگر پرائمری کے نمبر آف ٹرن جو ہے سیکنڈری سے زیادہ ہیں تو اس وقت ہمیں اسٹیپ ڈاؤن جو ہے آؤٹ پٹ کم مل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ ایک چیز جو عام طور پہ لوگ نہیں پڑھاتے کتابوں میں یا ان کا ذکر کلاسوں میں نہیں کیا جاتا کہ اگر ایسا ہو کہ سیکنڈری کے نمبر آف ٹرن جو ہیں وہ پرائمری کے نمبر آف ٹرن سے برابر ہوں تو پھر کیا ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں ریگولیشن یا آئسولیشن۔ اس صورت میں ہمیں اسٹڈی جو ہے وہ اے سی جو ہے ملتا ہے اور ڈی سی مکمل طور پہ بلاک ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہائیلی جو سینسٹیو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان میں جو ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں وہاں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈلی جو ٹرانسفارمر ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ لاس فری ہو، دوسرا اس کی ریزسٹنس تقریباً زیرو ہو۔ اگر ریزسٹنس زیرو ہوگی اس میں کرنٹ انفنٹ چلے گا، اس میں وولٹیج انفنٹ ہوگا، اس میں پاور انفنٹ ہوگی۔ اس کے بعد تیسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ فلکس کا لیکیج نہ ہو تاکہ لیکیج کرنٹ منیمم ہو، اور اسمال کرنٹ جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کے لیے اسمال کرنٹ ہم استعمال کریں اور میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ سپیڈ سے ویری ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرمیبلٹی جو ہے اس کی انفینٹ ہو، یعنی کرنٹ پروڈکشن جو ہے وہ میکسیمم ہو۔ یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہ جو ہمارے پریکٹیکل ٹرانسفارمر ہیں اس میں نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو پریکٹیکل ٹرانسفارمر ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ اب جن قسم ٹرانسفارمر میں جن لاسز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹیریسس لاسز۔ یہ میگنیٹائزیشن ڈی میگنیٹائزیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایڈی کرنٹ لاسز جو کور میں جو ہے سرکولر کرنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اوہمک یا کاپر لاسز جس کو ہم جولین ہیٹ لاسز بھی کہتے ہیں، E=I²R اس کا فارمولہ ہے، اور یہ ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو ان کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کور کے لیے اسپیشل الائی استعمال کرتے ہیں یا اس میں بلیک آئل کا استعمال کرتے ہیں۔ جو اسپیشل الائی ہم استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے گرگو، یا CRGO بھی کہتے ہیں۔ وہ ایبریویشن ہے کولڈ رولڈ گرین اورینٹڈ اسٹیل۔ تو اس کے بعد یہ جو ہمارے کور لاسز ہیں اس کو لیمینیشن کے ذریعے ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا لیمینیشن کس قسم کی ہوتی ہے اور کیسے اس کو ہم لیمینیٹ کر کے اس کو ٹکڑوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں لاسز بائی پارٹس ہو جاتے ہیں، مینیمائز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جولین ہیٹ لاسز جو ہے اس کو ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ پیور کاپر وائر استعمال کرتے ہیں جس میں ریزسٹنس تقریباً زیرو ہوتی ہے اور کرنٹ میکسیمم فلو کرتی ہے۔ تو اس میں جب کرنٹ میکسیمم ہوگا تو ریزسٹنس منیمم ہی ہمیں چاہیے جو جولین ہیٹ لاس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ آٹو ٹرانسفارمر استعمال کریں، کیونکہ اس میں سرکٹ کی جو اسمارٹنس ہے وہ سارے لاسز کو منیمائز کر دے گی۔ اور آٹو ٹرانسفارمر سنگل کائل ہوتی ہے، وہی ڈبل ایکشن کرتی ہے، پرائمری کے طور پہ وہی کام کرتی ہے، سیکنڈری کے طور پہ وہی کام کرتی ہے، اور اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ سیلف انڈکشن ہے۔ تو آگے اب میں سلائیڈیں آپ کے سامنے گزاروں گا، جو سلائیڈ آپ کے کام کی وہاں رکوں گا بھی، اس پہ بات بھی کروں گا۔ یہ ٹرانسفارمر کے یہ ہمارا اوور ویو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ ٹرانسفارمر کی ڈیفینیشن ہے، یہ بھی ڈیفینیشن چل رہی ہے، جس کی کنسٹرکشن ہے، یہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کا ڈائیگرامیٹک ویو ہے۔ یہ وہ پرائمری سیکنڈری جو ہے اس کو کور کے ذریعے کپل کیا گیا ہے۔ یہ اس کا ورکنگ پرنسپل ہے جس کو میں نے میوچل انڈکشن کہا تھا، یہ بھی ورکنگ پرنسپل چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ وائنڈنگ ہے پرائمری سیکنڈری کی، اور پرائمری سیکنڈری وائنڈنگ کے بعد یہ لیمینیشن ہے۔ اس میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس کو اکٹھا کر کے جو ہے یہ کور بنائی گئی ہے، اور یہ ایل اور ٹی شیپ میں ہیں، موسٹلی بنائی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی شیپس ہوتی ہیں جن کا اگلی سلائیڈ میں ذکر کروں گا۔ یہ مختلف اور شیڈز ہیں ان کی، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ای اور آئی ہے، اس کے بعد ڈبل والا ہے، اس کے بعد ایل جو ہے، اس کے بعد یو اور آئی ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہم لاسز کو منیمائز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پورا ٹرانسفارمر ہے جس میں تینوں ورژنس کی دکھائی گئی ہیں۔ لیمینیشن کور بھی ہے، پرائمری سیکنڈری کو کپل بھی کیا گیا ہے، اور تیسری شکل بھی ہے جو اس کی سادہ شکل ہے جو کنسٹرکشن اور آپریشن میں استعمال ہوتی ہے، اور جس کو ہم عام طور پہ لیکچروں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کی ٹرن ریشیو ہے جس کا میں نے پرائمری سیکنڈری کے بارے سے بات کی تھی، جس کی وجہ سے ہم اس کو آؤٹ پٹ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ اسٹیپ اپ ہے یا اسٹیپ ڈاؤن ہے۔ یہ پاور لاس کا فارمولہ ہے کہ ان پٹ پاور آؤٹ پٹ پاور کے برابر نہیں ہے،
بلکہ درمیان میں کچھ لاسز ہو گئے ہیں، جس وجہ سے اس کی ایفیشینسی 100% نہیں ہے۔ یہ اسٹیپ ڈاؤن یہ کور لاسز وغیرہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔ آئیڈیل ٹرانسفارمر کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کے بعد اس کی اپلیکیشن میں ہم آتے ہیں۔ تو اب تقریباً جتنے بھی الیکٹرو میگنیٹک انسٹرومنٹ ہیں ان میں موسٹلی ٹرانسفارمر جو ہے وہ میجر رول ادا کرتا ہے، جس میں سے کچھ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس میں ہماری فوٹو کاپیئر ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور ریڈیو میں بھی ہوتا ہے عام طور پہ۔ یہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن آپ کی جو لائنیں ہیں ان میں بھی ٹرانسفارمر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا اہم حصہ ہے۔ ایون کہ آپ کا جو فلیشر کیمرہ ہے اس میں بھی، اور یہ آڈیو جنریٹر یا ویڈیو جنریٹر جو اس میں بھی۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کے بغیر ہماری الیکٹریکل انجینئرنگ جو ہے یا انڈسٹری جو ہے وہ ادھوری ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے ٹرانسفارمر پہ کیے ہیں، یہ میری ذاتی رائے بھی ہے، اور جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے تجربے کی بنیاد پہ بھی کی ہیں۔ اس میں جو اچھی باتیں لگیں ان کو لائک کیجیے گا، جو اچھی نہ لگیں مجھے بیان کیجیے گا، تاکہ وہ ان کو بھی آپ کے قابل اچھا بنایا جا سکے۔ آپ کی سوالوں کا میں منتظر رہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ اس کو بھی پذیرائی ملے گی۔ نہ صرف ان ویڈیو کو آپ خود دیکھیں گے بلکہ اپنے طلباء طالبات جو ہے ان کو بھی دکھائیں گے۔ میرے بھی طلباء طالبات جو لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں تو ہیں، جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بہت پذیرائی دے رہے ہیں۔ مجھے ان کے بہت فون بھی آتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، میں ان کا بڑا ممنون ہوں۔ اللہ ان کو صحیح سلامت رکھے اور مجھ سے بھی زیادہ عزت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔